اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس کی ایک اور جہت آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ کہ ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو ایک ATM مشین بنا رکھا ہے۔ یعنی ہمارا رویہ یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت ہم اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں۔ لیکن جب کہیں مسئلہ ہوا، کہیں پر گوٹ پھنسی، تو اب ہم پیش ہو گئے، دعا کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ATM مشین ہے، ہم مشین میں جائیں گے، کارڈ ڈالیں گے، بٹن دبائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں جناب پیسے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ان کی ہستی، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو سمجھنا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں، تو معلوم ہوگا، قرآن مجید ہمیں یہ بتائے گا کہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، خالق و کل شیء ہے وہ، اور اس کی قدرت یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کا علم یہ ہے کہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ چھپے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور یہاں پر اسی کا راج ہے، وہی راجور ہے، وہی تاجور ہے، وہی شہنشاہ بحر و بر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یعنی یہاں پر اس کا اقتدار قائم ہے، اسی کا اقتدار قائم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے میرے جسم پر، میری روح پر، میرے دل و دماغ پر، میری خارج جو دنیا موجود ہے اس پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، پھر میری پوری ہستی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سامان ہے۔ اس طرح میری آپ کی ملکیت، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو پہنیں پھینکیں کچھ بھی کریں، وہ ہماری ملکیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے، وہ ہمارے رب ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں، وہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ ان کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ان کی طاقت بے پناہ ہے، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم مر جائیں گے وہ ہمیں زندہ کر دیں گے، اور جب ہم نہیں تھے تو انہوں نے ہمیں زندہ کیا تھا۔ ہماری خوراک کے لیے وہ پوری کائنات کو حرکت میں لاتے ہیں، ہماری نیند کے لیے وہ زمین کو گردش میں لاتے ہیں، دن اور رات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام بھی کر سکیں اور آرام بھی کر سکیں۔ یعنی اس کی قدرت، اس کی طاقت کے قصے بیان کیے جائیں تو جس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ 7 سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن خدا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، تو قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے، اس کا کوئی ہلکا سا تعارف ہمیں کراتا ہے۔ جب کوئی شخص اس تعارف تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کہیں جا کے پھر وہ مطلوب رویے پہ آتا ہے، اور مطلوب رویے بھی قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ وہ رویہ ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، یعنی میری مرضی، میری خواہش، میرے تعصبات، میرے علماء، میرا فہم، میری سمجھ، ان سب چیزوں کو کونے میں رکھ دیں، اور جو خدا کی مرضی ہے اس کو جاننا اپنا مسئلہ بنائیں۔ اس لیے کہ پہلے مرحلے پہ صحیح علم حاصل ہونا ضروری ہے، آدمی اندھا نہ بنے، کیونکہ جو آدمی اندھا بنتا ہے اس کے بعد وہ اندھا راہ بتانے والا بھی بن جاتا ہے، خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے، دوسروں کو بھی ٹھوکریں کھلاتا ہے۔ تو پوری یکسوئی کے ساتھ آدمی صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ یاد رکھیے کہ ہر دور میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مقرر کرتے ہیں جو سچائی کی شمع کو روشن رکھتے ہیں، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، اور اسی پہ ساری پکڑ وہ کریں گے کہ میں نے تو شمع جلا کے رکھی تھی، تم نے تلاش کی یا نہیں کی، حتیٰ کہ تمہارے پاس چل کے وہ آئی تب بھی تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہاں پر ہوگی سخت پکڑ، لیکن یہ وہ کرے گا نا جس کے لیے حق کوئی مسئلہ ہوگا، جس کے لیے حق کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے خدا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے جنت کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی جہنم کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اس تک صحیح بات آئے گی بھی تو وہ اپنی خواہشات، مفادات اور اپنے تعصبات کو ترجیح دے گا۔ ایسے لوگ کبھی آخرت کی فلاح نہیں پا سکتے۔